ریلوے اسٹیشن پہ، اس ریلوے اسٹیشن میں ہمارے تقریباً 32 کے قریب قیمتیں جانیں ضائع ہوئی تھیں. 50+ لوگ جو ہے وہ زخمی ہوئے تھے، جس میں 10 سویلین تھے، 2 شہید ہوئے تھے، باقی ہمارے سیکورٹی فورسز کے پرسنل تھے. یہ اس کو موٹر سائیکل پہ بٹھا کے ریلوے اسٹیشن کے قریب چھوڑ کے آیا ہے، اور اس کے بعد ریلوے اسٹیشن سے کوئی 1 کلومیٹر کے فاصلے پہ کسی اور ہینڈلر کے حوالے کیے. تو اب میں آپ کو بتانا جو چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پورے پاکستان میں ایک اس طرح کا مجھے محسوس ہوتا ہے کہ اکثر اس لڑائی کو کہ ڈپرائیوڈ ہیں جی بلوچستان کے لوگ. یہ کہاں سے ڈپرائیوڈ ہے؟ امیجن کریں کہ والدہ پینشنر ہیں، ابھی تک پینشن لے رہی ہیں، تو دیٹ مینس کہ وہ سرکاری ملازمہ تھی. ان کی جو اہلیہ ہیں وہ سرکاری ملازمہ ہیں، خود 18 گریڈ میں پاکستان کے اسکالرشپ پہ پڑھا ہے، اسکالرشپ پہ PhD کی ہے. بھائی جو ہے وہ ریکوڈک میں ملازم ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ تو کہیں سے ڈپرائیوڈ نہیں ہے. تو یہ جو ایک کہانی سنائی جاتی ہے پورے پاکستان میں، کل بھی میں نے اس کا شور و غل اسلام آباد کے کسی کو اس پہ سنا APC میں، یہ سارا لیجیٹیمیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس لڑائی کو جو پاکستان کے خلاف لڑی جا رہی ہے، تاکہ یہ لیجیٹیمیٹ ہو جائے کہ جی یہ تو رائٹس کی وار ہے، یا اس کی ہے یا اس کی، لہٰذا یہ اس رائٹس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس کے علاوہ جو موصوف کا ایک سوسائڈ بومبر تھا، اس پر ہماری CTD گئی اور CTD نے جا کر اس کو دبوچا، لیکن وہاں پر اہل محلہ نے رزسٹ کیا. دس از اگین اے پارٹ کہ آپ کو اس پہ سوسائٹی کو میں آپ کے توسط سے بلوچستان کے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں. ان سب پر ہم نے FIR کیا، ایوری ون آف دیم از اریسٹڈ. بٹ پلیز آپ ان لوگوں سے دور رہیں. اگر آپ ان لوگوں کے قریب رہیں گے تو آپ کو سہولت کار ٹریٹ کیا جائے گا. وہ خود کش حملہ آور تھا جو پکڑا گیا، اور پکڑ کے پھر محلے نے رزسٹ کر کے، بیکاز آپ اس طرح کے آپریشنز جو ہیں وہ سیویز میں ہی کرنے جا رہے ہوتے ہیں. سیکورٹی ایجنسیز جو ہیں وہ سیویز میں اس طرح کر رہی ہوتی ہیں، اور بیک اپ پہ فورس ہوتی ہے. فورس کے آنے سے پہلے انہوں نے اس کو چھڑوا کے اور موٹر سائیکل پہ بٹھا کے بھگا دیا. سو یہ بلوچستان کے لوگوں کو اب یہ سوچنا چاہیے کہ سوسائٹی کے اندر، اور پھر میں پیرنٹس سے یہ کہتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں پہ نظر رکھیں کہ آپ کے بچے کیا کام کرنے جا رہے ہیں اور انہوں نے کیا کام، کس طرف ان کا فوکس ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا ضروری تھی. اس کے علاوہ ڈاکٹر قاضی جو ہے، ڈاکٹر محمد عثمان قاضی جس کا نام ہے، یہ BLA کے جو مجید بریگیڈ ہے وہ 3-4 ٹیئرز میں کام کرتا ہے. ایک اس کا لوئسٹ ٹیئر ہے جو فٹ سولجر ہے، وہ بیچارہ ان پڑھ ہے، اس کو بہکاوے میں لایا گیا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے، ڈفرینٹ ٹولز کے ذریعے، پروپیگنڈا ٹولز کے ذریعے. اس کو جا کر وہ خودکش حملہ آور بھی بناتے ہیں، اور پھر ساتھ ساتھ جا کر اس کو پہاڑ پہ بھیج دیتے ہیں لڑنے کے لیے. دونوں صورتوں میں ان کے ماسٹرز کو پیسے ملتے ہیں. اگر وہ مارا جاتا ہے سیکورٹی فورسز کے ہاتھوں بھی، اس کی کمپنسیشن وہ کلیکٹ کرتے ہیں ہاسٹائل ایجنسی سے. اور اگر وہ جا کے کسی کو مارتا ہے، سیکورٹی فورسز کو مارتا ہے، عام بلوچوں کو مارتا ہے، پنجابیوں کو مارتا ہے، ٹیچرز کو، ڈاکٹرز کو، اس کے بھی پیسے ملتے ہیں. ایک تو وہ ٹیئر ہے. دوسری ٹیئر جو ہے وہ پھر اس کے بعد جو شہروں کے اندر جو اربن ٹارگٹ کلنگز کر رہے ہیں، جس کا ذکر کر رہا ہے، وہ خواتین کو استعمال کر رہے ہیں کہ وہ خواتین کو پسٹل مہیا کرتا تھا، وہ خاتون ٹارگٹ کلنگز کرتے تھے. جو تھرڈ ٹیئر ہے، جو ٹاپ موسٹ ٹیئر ہے، وہ یہ ہے، اس کو سوفسٹیکیٹڈ ٹیئر بولتے ہیں. اور یہ پہلی دفعہ سیکورٹی فورسز کو اتنی بڑی کامیابی ملی ہے کہ مجید بریگیڈ کا جو یہ سوفسٹیکیٹڈ ٹیئر کا لیڈر تھا وہ یہ قاضی عثمان تھا جو پکڑا گیا ہے. اور اس سے ہمیں بہت ساری آگے لیڈز ملنی ہیں. ہماری انویسٹیگیشنز ابھی چل رہی ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ جیسے جیسے یہ آگے لیڈز ہمیں ملتی جائیں گی تو ہم آپ کے ساتھ اس کو شیئر کرتے رہیں گے کہ کس طریقے سے، کس انداز سے پروپیگنڈا ٹولز کے ذریعے. اب آپ اندازہ کریں، یہ پاکستان اسٹڈیز میں PhD کی ہوئی ہے، اس نے پاکستان اسٹڈیز کا پروفیسر ہے. بظاہر کیا ہے؟ بظاہر تو یہ ہے کہ یہ ایک بڑا پیٹریوٹک آدمی ہے، اس نے پاکستان اسٹڈیز میں ماسٹرز کی ہے، PhD کی ہے، پاکستان اسٹڈیز پڑھا رہا ہے. اندازہ کریں کہ کتنے بچوں کو سب ورٹ کیا ہوگا اس نے. پھر اس کی اہلیہ بھی استاد ہے، اور جب یہ مریضوں کو لا کے علاج اپنے گھر پہ کراتا تھا ٹیررسٹ کو، تو ظاہر ہے اس کی اہلیہ کو بھی معلوم ہوگا. جو میں اپنے گھر میں کام کرتا ہوں، کیا میری اہلیہ کو اس کا علم نہیں؟ تو اس کی اہلیہ بھی ٹیچر ہیں. تو سوچے کہ بچوں کو کیسے سب ورٹ کیا جا رہا ہے، کس انداز میں ایک منظم طریقے سے. فرام دا ڈے فرسٹ آئی ایم اسکریمنگ، میں آج سے نہیں، میں آپ کے سامنے 2009 10 11 12 سے یہ باتیں کر رہا ہوں کہ ایک منظم انداز میں پاکستان کو توڑنے کی سازش کی جا رہی ہے. اور بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ یہ جو نیریٹو ہے وہ نیریٹو اس طرح کا دیا جاتا ہے کہ ہماری انٹیلیجنسیا کنفیوز ہے.
ہماری جو مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان میں کنفیوژن کریٹ کی جاتی ہے، مین اسٹریم پولیٹیکل لیڈرشپ پہ کنفیوژن پیدا کی جاتی ہے، اور بلوچستان کا ایک ایسا پکچر پینٹ کیا جاتا ہے باہر کی دنیا میں، خاص طور پہ باقی باندھا پاکستان میں، کہ بلوچستان میں یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کو لیجیٹیمیٹ کیا جاتا ہے انڈر ڈیولپمنٹ کے ساتھ، ان پیرلل ڈیولپمنٹ کے ساتھ۔ اس کا ان پیرلل ڈیولپمنٹ یا انڈر ڈیولپمنٹ سے تعلق نہیں ہے۔ یہ وائلنس، دو قسم کی وائلنس کیسے ہو سکتی ہے کہ ایک ہی اے پی سی میں بیٹھ کے لیڈرشپ جو ہماری ہے وہ اس وائلنس کو تو ٹیررسٹ ڈکلیئر کرتی ہے، اور یہ جو وائلنس ہے، یہ جو بندوق ہے، یہ جو بارود ہے، اس کا کوئی اور نام دیا جاتا ہے۔ تو ہم کب تک اس کنفیوژن کا شکار رہیں گے؟ ہمیں اس کنفیوژن کو، سوسائٹی کو باہر نکالنا ہے۔ اور میں بلوچستان کے لوگوں کو ایک اور بات بھی آج آپ کے توسط سے بتانا چاہتا ہوں کہ ہم غور و فکر کر رہے ہیں اس بات پر، ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ہم کوئی اس طرح کی، جب ہارڈن اسٹیٹ کی بات ہو رہی ہے تو ہم اس کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں، پر ہم یہ بھی نہیں چاہتے ہیں کہ لوگ سفر کریں، کسی اور کا گناہ کسی اور کو ملے۔ کلیکٹیو پنشمنٹ کے حق میں ہم نہیں ہیں ذاتی طور پر، لیکن یہ بھی ضرور دیکھا جائے گا کہ اب غور و فکر حکومت بلوچستان کر رہی ہے کہ جن کے رشتہ دار، جن کے عزیز و اقارب وہ تنظیموں میں